الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، میری دینی اسلامی بھائیو بہنوں، آج اس نشست کا عنوان ہے کسی بھی شخص کے تعاون پر جزاک اللہ کہنے کا حکم، یعنی صرف لفظ جزاک اللہ اگر کہا جائے تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں صرف جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ کا لفظ یا احسن الجزاء یا اس طرح کا کوئی اور لفظ نہیں بڑھاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف جزاک اللہ کہا جائے، اس کے ساتھ خیرن کا لفظ نہ کہا جائے، اس کے ساتھ احسن الجزاء کا لفظ نہ کہا جائے، اس کے ساتھ اطیب الجزاء نہ کہا جائے، یا اس طرح کے اور بھی کوئی بہتر لفظ بڑھا کر نہ کہا جائے، تو کیا صرف اتنا جزاک اللہ کہا جائے تو کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث شریف کے اندر اور اسی طرح سے آثار صحابہ کے اندر تلاش جستجو کے بعد معلوم ہوتا ہے کہیں بھی صرف جزاک اللہ کہنے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے تو جزاک اللہ کے بعد کسی اچھے لفظ کا اضافہ آیا ہے۔ تم جزاک اللہ کے بعد کسی اچھے لفظ کا اضافہ آیا، کچھ اضافے کے ساتھ جزاک اللہ کا لفظ کہا جائے جو ایک طرح دعائیہ جملہ ہے، کسی کو دعا دینے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاک اللہ خیرہ کہا ہے، جزاک اللہ خیرہ کہا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اس نے بھلا کرنے والے سے جزاک اللہ خیرہ کہا تو اس نے اس کی خوب تعریف کی۔ ترمذی شریف کتاب البر والصلہ باب فی المتشبع بما لم یعطہ، حدیث نمبر 2035۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جزاک اللہ کے ساتھ خیرہ کا لفظ بولا جائے، اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے، یعنی جو تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، یہ مفہوم نکل کر سامنے آئے گا۔ ایک دوسرے حدیث شریف کے اندر جزاک اللہ کے ساتھ اطیب الجزاء کا لفظ آیا ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7277۔ اسی طرح سے ایک حدیث شریف کے اندر جزاک اللہ جنہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت عباس اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عمل سے خوش ہو کر کے حضرت عباس اللہ تعالیٰ نے کہا، جزاک اللہ یا ابا سعید الجنہ، مستدرک حاکم حدیث نمبر 2228۔ یعنی اے ابو سعید خدری، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے کنز العمال کے اندر بھی اسی طرح سے اور بھی کتابوں کے اندر، حدیثی کتابوں کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں جس سے مجموعی اعتبار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی لفظ بڑھا کر کے بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے خود قرآن عزیز کے اندر بھی آیا کہ احسن ما کانوا یعملون، سورۃ توبہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ عمل کرتے ہیں ان سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو عمل کر رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 121
کہ احسن ما کان یعملون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جزا کے ساتھ ساتھ کوئی لفظ کلمہ خیر بعد میں آنا چاہیے. قرآن و احسنہ کہا. خلاصہ کلام یہ ہوا صرف جزاک اللہ کہنا درست اور صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ کلمہ خیر بہتر لفظ بڑھانا چاہیے. لہذا اس شروع سے دیکھا جائے تو چونکہ صرف جزاک اللہ حدیث و قرآن سے ثابت نہیں، اس لیے کہنا درست صحیح نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ معنی کے پہلو سے بھی دیکھا جائے، صرف جزاک اللہ کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں بدلا دے. ایک مبہم لفظ ہو جائے گا، واضح نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ تمہیں بدلا دے تو آخر اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ بدلا دے تو کیسا بدلا دے؟ سوال پیدا ہوگا کہ بدلا دے تو کیسا بدلا دے، اچھا بدلا دے یا برا بدلا دے؟ کچھ واضح نہیں ہوگا. تو دعائیہ جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ واضح طور پر ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی آدمی کے عمل سے خوش ہو کر، کسی آدمی کی تعاون سے خوش ہو کر، یا ہم اس کی تعاون اور اس کی مدد اور جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے، اگر اس کے بدلے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کلمہ خیر کہنا چاہیے. تو کلمہ خیر دعائیہ جملہ کہیں گے، اس طرح کہیں گے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ احسن الجزاء، جزاک اللہ اطیب الجزاء، جزاک اللہ احسن ما کان یعمل. اس طرح جو بھی الفاظوں کہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے. یا اگر اردو میں کہنا ہے تو اردو میں بولیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. صرف اتنا کہنا تمہیں اللہ بدلہ عطا فرمائے درست اور صحیح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.